أشهد أن محمد رسول الله. اب ہم یہ علم حاصل کرنے کے لیے کہاں جائیں گے کہ احسن و عمل کیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ ٹی وی لگائے تو وہ کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں احسن و عمل کے بارے میں کہ اچل احسن و عمل ہماری بیٹیاں شاید سوچتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو بچائے، ہماری بیٹیوں کو بچائے، کہ حجاب اتارنے میں ہی احسن و عمل ہے. ٹھیک ہے نا، ڈیفینیشنز تو بہت ہے احسن و عمل میں. ماڈرن ہونا احسن و عمل ہے، فیشن کے نام پہ کپڑے اتار کے پھینکنا احسن و عمل ہے، انٹرسٹ لے کے بڑے بڑے گھر بنانا اور سب لوگوں کو دکھانا یہی احسن و عمل ہے. سب غیبت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، میں اتنی ریجیکٹ نہیں ہوتی، ایسے اسمال ٹاک اور تھوڑی گوسپ ہو ہی جاتی ہے، کبھی ہائی سوسائٹی میں باتیں ایسے ہو ہی جاتی ہیں، تو یہی شاید احسن و عمل ہے. احسن و عمل کی ڈیفینیشن ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ قرآن اور سنت سے، اور کوئی تیسری سورس نہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی تیسری سورس بنانی ہے تو صرف بیسٹ آف جنریشنز صحابہ کرام سے، دا بیسٹ آف جنریشنز، اور کوئی مزید سورس نہیں ہے جہاں سے ہم احسن و عمل کی ڈیفینیشن سیکھیں کہ احسن و عمل کیا ہے. اور اگر ہمارے ارد گرد کوئی بھی نہ ہو جو اس حق کو مانے تو پھر بھی حق تو حق ہی رہتا ہے نا. اب امیجن کریں کہ آپ جو ہوتے ہیں نا پاگل خانے، اللہ ہم سب کو بچائے، ان لوگوں کو بھی ہدایت دے اور صحت دے، لیکن جو ہوتے ہیں پاگل خانے، وہاں پہ اگر سب لوگ کہیں دن کے روشن وقت کہ نہیں سورج نہیں ہے، اس وقت سورج نہیں ہے، سورج دیکھیں نا ہر جگہ اندھیرا ہے، سارے ان کو نظر نہ، وہ پاگل ہیں، تو آپ اگر ان کے ساتھ رہنے لگے تو آپ یہی کہیں گے کہ ابھی اندھیرا ہے؟ نہیں کہیں گے نا. اب جیسے ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ مضبوطی دے، ایمان دے، ان کے دل اور دماغ روشن کرے اور ان کو اسلام کا سب سے اچھا نمونہ بنائے کہ لوگ ان کے پیچھے جائیں، ان کے ذریعے روشنی پائیں. لیکن جہاں پہ وہ جاتے ہیں ہر روز اسکول میں، وہاں پہ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل کفر، ڈاروینزم، کہ ہم ایپ سے ہم آئے، یا پھر سیکولرزم کہ ریلیجن کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ پرائیویٹ معاملہ تو ہمارا، لیکن ریلیجن کوئی چیز نہیں ہے، یا پھر ہومو سیکسولیٹی کہ نارمل ہے، کسی کو کہنا نہیں چاہیے، ڈسکریمنیشن نہیں کرنی چاہیے، یہ ٹھیک چیز ہے، اس کی چوائس ہے، یہ ان کے لیے احسن و عمل بن گیا کیونکہ سب لوگ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ہم نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ احسن و عمل میجورٹی کے مطابق نہیں جاتا. میجورٹی از اتھارٹی، نو، ان اسلام میجورٹی از ناٹ اتھارٹی، اتھارٹی از اونلی ود قرآن اینڈ سنہ. اور اگر کوئی بھی نہ اس کو مانے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کچھ رسول اکیلے آئیں گے، ہر رسول اپنی قوم کو لے کے آئے گا نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے قیامت کے دن دیکھا کہ کچھ رسول اپنی اپنی قوموں کے ساتھ آ رہے تھے، کچھ رسول ایک بندے کے ساتھ آئے اور ایک تو تھا جو کسی کے ساتھ نہیں آیا، پوری زندگی دعوت اور تبلیغ کی اور کسی نے بات نہیں مانی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پوری زندگی لگا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کا امتحان لینا ہو یا جو بھی ہے، لیکن آپ کے ارد گرد لوگ نہ سپورٹو نہ ہو، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم احسن عمل کی راہ کو چھوڑ دیں اور کہیں کیونکہ ارد گرد سارے پاگلوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں اس لیے میں بھی پاگل بن گیا. ہے تو ٹیسٹ، لیکن جو اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو یہ ہم نے خاص طور پہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی بڑے بچے بھی، ہم خود کے لیے بھی، ہم سب نے سمجھنا ہے یہ بات کہ جو چیز زیادہ اور بار بار کہی جاتی ہے وہ صحیح نہیں بن جاتی. اور جیسے ساری میڈیا کہہ رہے ہیں غزہ کے بارے میں، سب میڈیا ایک ہی ترانہ کہتے ہیں نا جو بار بار کہی جاتی ہے، ایک ہی کہ نہیں یہ تو ایک ہے ایکسٹریمسٹ اسلامی لوگوں کے بیچ اور بچاری اسرائیلیوں کے بیچ میں ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ سیم ٹو سیم ایک وار ہے، جینوسائیڈ ہے، یہ سپریشن ہے، تیرے نہیں ہے، یہ کوئی نہیں کہے گا. ڈھونڈنا پڑتا ہے فیس بک پہ کہ کون حق کہے گا. حق کو ڈھونڈنا پڑتا ہے نا، کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ حق کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. آپ کے ارد گرد سب غلط بات کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن غلط کہنے سے سچ بدل نہیں جاتا. سورج ہی ہے، اس کو آپ 1000 دفعہ رات کہیں وہ سورج ہی رہے گا، اس کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس احسن و عمل کی راہ میں صبر چاہیے، اور اس کی راہ میں بہت سارے امتحان بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ لیبلوکم، تمہارا ٹیسٹ ہو رہا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَہ، ایک ایسی آیت ہے قرآن میں کہ ہم بے شک تمہارا امتحان لیں گے خیر اور شر کے ساتھ، فتنتاً، تمہیں فتنے میں ڈال کے. فتنہ کا مطلب عربی میں ہوتا ہے ٹیسٹ، اور اس کا اصل معنی ہے جب فتنہ کا مطلب ہے جب جو ہوتا ہے نا لوہار نہیں جو گولڈ کو میلٹ کرتا ہے، سنہار، ہاں لوہار نہیں سنہار نا، یہ جب وہ گولڈ کو جو پہلے را آتا ہے نا، را گولڈ آتا ہے جس میں وہ کالی کالی چیزیں بھی نظر آتی ہیں، اس کو میلٹ کر کے اس کا جو اس کی ہاں اس کو پیور کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو میلٹ کر کے اس کی کالی کالی چیزوں کو نکال کے اس کو پیور کرتا ہے. اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ فتنہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈال کے ایک کے بعد ایک کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہماری پیورٹی نکال رہا ہے.
ہماری جو نیچی سوچ اور خراب خیالات اور ہماری بد نیتیں وہ سب کچھ جلا کے صحیح لیکن ہمیں پاک اور صاف کر لیتے ہیں. ہاں بالکل سبحان اللہ صحیح بات ہے. اور کبھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بشارت کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نکلے علم حاصل کرنے کے لیے, اور یہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بشارت انشاءاللہ ہو جائے ہمارے لیے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ احسان کر دیتے. تو راستہ ہے تو مشکل, لیکن جو علم کے لیے نکلے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. کیونکہ جو چیز آپ کو پتہ ہے آپ اس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جیسے ہم اپنی بیٹیوں کو فلموں پہ چھوڑ دیں, اللہ خیر کرے ہم سب ساری بیٹیوں کا, اگر ہم ان کو فلموں پہ چھوڑ دیں جو ان کو کہتے ہیں کہ نہیں شادی تو کہ وہ ہر روز فلاور لے کے آئے گا اور تمہارے لیے چاکلیٹ لے کے آئے گا, اور جب کھانا نہ بھی بناؤ گی وہ پھر بھی کہے گا ہاں جی میں بنا دیتا کوئی پرابلم نہیں. اب ہم کو اسی ڈریم پہ چھوڑ دیں تو وہ کیا کہیں گے کہ ماما آپ نے مجھے وہ پریپیئر نہیں کیا تھا, آئی ایم سیڈ ناؤ, آئی ایم فل آف کیا کہتے ہیں میں فل آف ورریز ہوں, میں آئی ایم ناٹ ہیپی, کیونکہ اس کی ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا. اب پہلے پرانے زمانے میں کیا کہا جاتا تھا کہ سسرال میں جا کے ایسے نہیں بولنا, کھانا پکانا سیکھ لو وہاں جا کے کام آئے گا. کیا ہم بچیوں کو پریپیئر کرتے تھے تو ان کو ایکسپیکٹ ہوتا تھا کہ نہیں یہ میرے ساتھ ہونا ہے, تو وہ خوش رہتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب دونوں میں ایکسٹریم بھی ہے, صحیح بات ہے, یہ ہم ایگزامپل پیورلی یوز نہیں کر سکتے. دونوں میں ایکسٹریم بھی چیزیں ہیں کہ بچوں کو ڈرانا بھی نہیں چاہیے, یہ بھی بات صحیح ہے. لیکن جس چیز کے بارے میں آپ کو علم ہو وہ آپ کے لیے کرنی احسان ہو جاتی ہے. تو احسن عمل کے لیے صبر, سنسیئرٹی, سنت کے مطابق علم کہاں سے, قرآن اور سنت سے, صبر بہت زیادہ, اور علم کہ اس چیز کے ساتھ میں نے کیسے کوپ کرنا ہے, اس چیز کے ساتھ میں نے کیسے کوپ کرنا ہے. ہاں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, اور بے شک اللہ ہی ہے زبردست اور بخشش فرمانے والا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑھائی پھر ہمیں اپنی ہمارا چھوٹا ہونا دکھا دیتی ہے کہ عموماً ہمارے میں, اور اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے, لیکن ہم میں جس کے پاس زبردست پاور ہو وہ عموماً معاف نہیں کرتا. ہوتا ہے نا کہ جس کے پاس ساری پاور ہو, وہ کسی سے ڈرنا اس نے نہیں ہے, تو وہ زیادہ تر معاف بھی نہیں کرتا کہ میں کیوں معاف کروں, مجھے کون پوچھ سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس بیدہ الملک, ساری پاور اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. اور وہ عزیز ہے, وہ قدرت رکھتا ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا ہے, صرف ہماری توبہ ہمارے اعتراف کی دیر ہے کہ یا رب میں ہی غلط تھی, اور اسی منٹ میں اللہ تعالیٰ معاف کرا دیتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا ہماری پیاری بہن ساجدہ کے ساتھ الغفور العفو, کتنا پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے پھر بھی وہ معاف فرماتے ہیں. پھر اور پیار آتا ہے نا کہ ضرورت نہیں ہے. جیسے ہمیں جیسے ایز اے مدر کبھی سچی بات ہے, میں اپنے بیٹے کو صرف اس لیے معاف کر دیتی ہوں, اسے بدتمیزی کی ہوتی ہے ایسے کچھ, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ وہ آگے جا کے میری بات مانے. لیکن دل میرا وہی ہوتا ہے کہ کاش اس کو پتا چلتا, استغفر دعا نہیں ہوتی, لیکن آدمی کبھی چاہتا ہے کہ یہ مجھے اتنا اثر میں درد مجھے کر رہا ہے, تو اس کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ کتنا بڑا یہ کام کر رہا ہے, کتنی غلطی اس نے کی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں, ورنہ آگے جا کے یہ باغی نہ ہو جائے. ہم کوئی فائدہ دیکھ کے ہی معاف کرتے ہیں, صحیح بات ہے نا, ہم کوئی فائدہ دیکھ کے ہی معاف. اس لیے یہ بہت اعلیٰ ایک کردار ہے کہ اگر انسان میں یہ وسعت آ جائے, اور یہ موت کو یاد رکھنے سے ہی آ سکتی ہے کہ آدمی معاف کرے جہاں سے اس کو کوئی جواب نہ ملے. ابو بکر کی مثال لے لیں. ابو بکر جب عائشہ کے اوپر عفق کا جو معاملہ ہوا تھا, اس نے اسی صحابی کو جس نے ساتھ وہ باتیں کی تھی, اب اس کی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی بیٹی کے بارے میں, کتنی بڑی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, تم اس چیز سے محبت نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے, تم اس کو معاف کر دو. اور یہ نہیں کہ اس کو معاف کیا, اس کی جو منتھلی الاؤنس تھی اس کی, وہ بھی اس کو آگے دے دی. منتھلی الاؤنس اس کو پیسے ہر مہینے دیتے تھے اس شخص کو, وہ بھی اس کو آگے دیا, رشتہ داری بھی رکھی, معاف بھی کیا, اور ایسے معاف کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ وسعت دے اور یہ پاسبل ہمارے لیے بنائے کہ ہم یہ کر سکیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. اب اس آیت سے لے کے کافی آیت, تقریباً پوری سورت ہی اللہ تعالیٰ, یہ جو ہم نے فیکٹ پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِيَدِهِ الْمُلْكُ, کہ اللہ تعالیٰ ہی سب چیز کا بادشاہ ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی ساری قدرت رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی زبردست ہے. ان فیکٹس کے یہاں دلائل آئیں گے, ٹھیک ہے نا, کہ ہم یہ کہاں سے پتہ لگا سکتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہی زبردست ہے. یہ چیزیں دیکھو اپنی کائنات میں, تو پھر تمہیں پتہ چلے گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو تہ بہ تہ بنایا, ایک کے اوپر ایک. اور یہ جو ہم ساری گیلیکسیز وغیرہ دیکھتے ہیں,
زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا آسمان ہے صرف. میں نے ابھی کہا نا کہ صرف ہماری گلیکسی میں، اور اس سے زیادہ گلیکسیز ہیں، صرف ہماری گلیکسی میں اتنے ستارے ہیں جتنے سارے بیچز اس زمان پہ گرینس ہیں. تو اس سے زیادہ گلیکسیز پہلے آسمان پہ ہی ہیں، اور اس کے اوپر 6 آسمان اور ایک حدیث میں آتا ہے، ابن کثیر کی حدیث ہے، ابن کثیر نے اس حدیث کو مینشن کیا ہے کہ 7ویں آسمان کی جو ریلیشن ہوتی ہے نا، ریلیشن 7ویں آسمان کا ریلیشن اردو میں کیسے کہتے ہیں؟ تعلق نہیں، اگر کمپیئر کرو دونوں چیزوں کو، مقابلہ کہتے ہیں. 7ویں آسمان کا موازنہ 6th آسمان کے ساتھ ایسے ہے کہ جیسے تم میں سے ایک رنگ کو ڈیزرٹ صحرا میں پھینک دے اور وہ پورا ڈیزرٹ اور وہ چھوٹے سے رنگ کو سینچے. ایسے ہے 7واں آسمان 6ٹھے آسمان کے ساتھ، اور 6ٹھا 5ویں کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے ایک رنگ کو ڈیزرٹ میں پھینک دو اور اس کا، اور 4th کے ساتھ ایسے وہ حدیث چلتی جاتی ہے. اور پورے 7 آسمانوں کا کمپیریزن اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ ایسے ہے جیسے ایک رنگ کو ڈیزرٹ میں پھینکا جائے اور وہ اس میں گم ہو جائے. اللہ اکبر. اور اس پورے کائنات میں ہم کیا چیز ہے پھر؟ اور ہم اتنے اکڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی زمین پہ چل کے اس کا رزق کھا کے ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز دین میں ہمیں پسند نہیں آئی. یہ بہت ریجیڈیٹی ہے، یہ تو ان کے وقت کے لیے ہوگا، ہمارے لیے ہم تو اتنے ماڈرن ہیں، ہم تو اتنے انگلش بولنے والے ہیں، ہمارے لیے یہ بات نہیں ہو سکتی. نہیں بیٹا، شادی پہ یہ چلتا ہے، کہتے ہیں نا چلتا. کہاں چلتا ہے؟ اللہ قرآن میں تو نہیں چلتا، سنت میں تو نہیں چلتا. تو ہم نے کہاں سے یہ جواز دے لیا کہ توبہ کے بغیر ایک برا کام کرنے کے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ برا کام کرو لیکن ساتھ میں وہ احساس بھی ہے کہ یار ہمیں معاف کر دو، لیکن ایک کام کو پورے کلچر میں لیگلائز کرنا، یہ ایک سٹیپ اور ہے. یہ کہتے ہیں نا باغی ہو گیا، یہ پھر بغاوت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ایک کام کو برا بھی نہیں سمجھنا، کرنا بھی، اور توبہ کی توفیق بھی نہ ہو. اللہ معاف کرے ہمیں، اللہ معاف کرے ہمیں. لیکن کلچر کیسے بنتا ہے؟ ہم سب بناتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کل پاکستان کے حالات، آج کل انگلینڈ کے حالات، ہم ادھر رہتے ہیں، ہم بھی کلچر کو ڈیفائن ساتھ کر رہے ہیں. اگر ہم زیادہ روشنی پھیلائیں تو روشنی انشاءاللہ پھیلے گی. ہم سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. جہاں تک ہماری کچھ لوگ صرف فیملی کے ساتھ کر سکتے ہیں، کچھ فیملی کے باہر بھی کر سکتے ہیں، جہاں تک ہر کسی کی پہنچ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اب کی طاقت سے زیادہ ہمیں نہیں پوچھیں گے. 7 سماوات، اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کو تہہ بتہ بنایا. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت، بے ترتیبی. اللہ تعالیٰ نے بنا کے چھوڑ نہیں دیے، یا بنا کے ایسے جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ احسن و عمل لے کے آؤ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی تخلیق دیکھو، کوئی بے ترتیبی نہیں. 7 آسمان تہہ بتہ، اور سب اتنے پرفیکٹ ہارمونیس. ٹھیک ہے نا؟ پرفیکٹ ہارمونی، پرفیکٹ پرفیکشن. اللہ تعالیٰ کے لیے صرف پرفیکشن ہے کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. تفاوت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں تضاد یا بے ترتیبی. فوت کا مطلب اصل وقت مطلب ہے کہ کسی کام کا وقت ہاتھوں سے نکل جانا. ٹھیک ہے نا؟ کسی کام کا وقت ہاتھوں سے نکل جانا. اور جب ہم کچھ جلدی کام کرتے ہیں تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ جلدی کھانا پکایا، دم کا ٹائم نہیں دیا. وہ میری ماما کہتی ہے دم کا ٹائم، تو بریانی اچھی نہیں بنے گی. دم کا ٹائم، وہ جو آخری جو کیا کہتے ہیں نا، کسی چیز کو ریفائن کرنا، اچھا کرنا، ٹائم چاہیے ہوتا ہے نا. تو اگر کسی چیز کا ٹائم ہاتھوں سے نکل جائے تو وہ اچھا کام نہیں ہوتا، وہ بے ترتیبی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی سے لفظ نکلا تفاوت، بے ترتیبی، تضاد. ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز کے ساتھ کمپیٹیبلٹی نہ ہو. اوکے، تفاوت، کمپیٹیبلٹی کا نہ ہونا، اس کو کہتے ہیں تفاوت. تو آسمان کو ہم اب سب باہر جا کے انشاءاللہ درس کے بعد آسمان کو دیکھیں گے. آسمان میں ہمیں کوئی بے ترتیبی نظر آتی ہے؟ جتنی دور بھی نظر جائے، کہاں تک وہ راکٹ بھیجتے ہیں، دور تک، مارس کے اوپر چلے گیا، مون کے اوپر، اور حیران ہو کے ہی واپس آئے. کسی نے کبھی نہیں کہا کہ وہاں پہ ایک پرابلم ہے، وہاں پہ ایک شگاف وہاں پہ ایک شگاف ہے، وہاں پہ کچھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، پرفیکٹ ہے. تو جس نے یہ سب تخلیق کی اس کا ہی کلام کون سا ہے؟ قرآن. تو قرآن میں کوئی امپرفیکشن ہو سکتی ہے پھر؟ اور یہ اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے گھروں میں قرآن پڑے ہیں، لیکن ہم ان کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے الحمدللہ، ہمیں بھی اور ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم دوسروں کو بھی بتا سکیں. کیونکہ یہاں پہ ماشاءاللہ وہی لوگ زیادہ تر آتے ہیں جو مسجد سے تھوڑا بہت تعلق رکھے. درس تو اصل میں ان کے لیے ہونے چاہیے جن کا تعلق ابھی نہیں بنا. صحیح بات ہے نا کہ ان کا تعلق بھی بنے. آپ تو ماشاءاللہ سب نے سورہ ملک کی تفسیر بھی پڑھی ہوگی پہلے سے، یا آپ سنا ہوگا تھوڑا بہت، یا درس سنے ہوں گے، لیکن ان تک بھی ایک میسج جائے جن کے پاس ابھی تک یہ رحمت نہیں پہنچی. یہ بھی بہت ضروری ہے. تو یہ کام کون کرے گا؟ یہ ہم ہی کریں گے.
ٹھیک ہے نا. تو ہمیشہ یہ کہنا کہ نہیں مجھے تو علم نہیں ہے, میں نے پڑھا نہیں, مجھے پتہ نہیں, تو علم حاصل بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر نئی بہو آتی, میں بہو کی بہت مثالیں دے رہی ہوں آج, لیکن کیونکہ ہم عورتیں ہیں ہمیں زیادہ پتہ ہے. اگر نئی بہو آتی ہے تو کتنی دیر تک ہم برداشت کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہے مجھے کھانا پکانا نہیں آتا, بہت لاڈی بن کے ہم کب تک برداشت کرتے ہیں؟ 1 سال برداشت کر لیا, 2 سال ہو گئے, تیسرے سال میں تو ہم ضرور کہیں گے, یا 3 مہینے بعد ہی ہم کہیں گے کہ بیٹا سیکھ لو, نہیں آتا تو سیکھ لو, ضرورت ہے نا, کھانا تو پکانا پڑتا ہے, تم سیکھ لو یہ کام. یہ کتنی دیر پیارا لگتا ہے کہ ہائی بیچاری ینگ سی آئی ہے, تو 1-2 مہینے ہی پیارا لگتا ہے, تیسرے مہینے صحیح بات ہے نا, تیسرے مہینے میں آدھے سال بعد ہم کہیں گے کہ بیٹا لاڈلا پن چھوڑ دو, سیکھ لو اب کام, کیونکہ ضرورت ہے. تو قرآن سمجھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, سبحان اللہ. تو ہم اس کام کو اتنا لائٹلی, اتنا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ سائڈ کا کام, کہ چلو اگر فارغ وقت مل گیا تو پھر پڑھ لیں گے. قرآن فارغ وقتوں کے لیے نہیں آیا, قرآن راتوں کو جگانے کے لیے آیا, قرآن دن میں پڑھانے کے لیے آیا. کچھ صحابیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا کیونکہ قرآن پڑھ کے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے اس ایکسٹریم تک ہم نہ جائیں, ہم مڈل بیلنس وے والے لوگ ہیں الحمدللہ, یورپ میں رہنے والے. بیلنس مڈل کا طریقہ ہم بہت ہمیں عزیز ہے, اور ہے بھی مڈل وے از آلویز دی بیسٹ, کیونکہ اس مڈل وے پہ آپ دور تک جا سکتے ہیں. اگر آپ اس سال آج رات کو کہیں کہ آج پوری رات قرآن پڑھوں گی, تو پھر 2 ہفتے آپ سوئے پڑیں گے, فجر کی بھی توفیق نہیں ملے گی شاید. تو ٹھیک ہے نا, مڈل وے از دی بیسٹ وے, یہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ایک چیز کو اہمیت دینے کی یہ بات ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں سب کچھ پرفیکٹ, بیلنس, بیوٹیفل, وسیع, سب کچھ ایسے بنائے, ایسے ہی قیامت کے دن ہمارے اعمال کے کمپیٹیبل ہو کے ہمیں جزا ملے گی. what you sow you reap. جیسے الجزاء من جنس العمل, جزا عمل کے مطابق ہی ہوگی. ایک کتاب ہے بہت پیاری, میں نے خود ہی پڑھی, ہمارے ٹیچر نے ہمیں بتایا تھا کہ وہاں پہ ایسی سٹوریز اکٹھی کی ہوئی ہیں جہاں پہ لوگوں کا بہت پختہ ایمان تھا کہ جزا آپ کے عمل کے مطابق ہی ہوتی ہے. تو اگر وہ خود ایک پرابلم میں ہوتے تھے, سٹوریز ہے یعنی ایمان تازہ کرنے کے لیے, کہ اگر وہ خود ایک پرابلم میں ہوتے تھے تو وہ کسی کو ڈھونڈتے تھے کہ کس کے پاس ایسا ملتا جوتا کی پرابلم ہے, میں اس کی ہیلپ کروں گی, اللہ تعالیٰ میری ہیلپ کرے گا. اور سٹوریز ہے کہ باقی ایسے ہی ہوتا تھا ان کے پاس. ایک کا ہسبینڈ بیمار تھا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے تو پیسے دے دیے اپنے ہسبینڈ کے لیے, میں کسی کو ڈھونڈتی ہوں جس کے پاس پیسے نہیں ہے اپنے ہسبینڈ کا علاج کرانے کا, اللہ تعالیٰ میرے ہسبینڈ کو بھی شفا دے گا. ایسے ہی ہوا. ٹھیک ہے نا, اور یہ تو دنیا کی کام ہے نا, اللہ دنیا میں کبھی کچھ تاخیر بھی ہو جاتی ہے, لیکن قیامت کے دن سب کچھ عین جو آپ نے آگے بھیجا وہی آپ کو واپس ملے گا. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں سب کچھ پرفیکٹ ہے. یہ چیلنج ہے ہم سب کو کہ ڈھونڈو, کچھ بھی ڈھونڈو جو پرفیکٹ نہ ہو. دین کے معاملے میں بھی ہمیں کچھ ابھی کبھی سخت لگتا ہے, یا کبھی کچھ لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنی پرانی بات, وہ تو صرف اس لیے کیونکہ وہ امپرفیکٹ نہیں ہے, اس لیے کیونکہ ہمارے پاس علم کم ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی بڑھائی کی بات اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم پہچانیں کہ میرا علم کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ میں اس کے مطابق جج کروں. ٹھیک ہے نا, اگر ہم ڈاکٹر کے جائیں اور تھوڑا بہت ہم نے انٹرنیٹ پہ پڑھا ہو کہ اس کا علاج یہ ہے, اس کا علاج یہ ہے, اور وہاں ہم 2-3 گھنٹے اس کے ساتھ ڈسکشن کریں کہ یہ آپ نے دوائی مجھے لکھا کیسے دے دی, میں نے انٹرنیٹ پہ پڑھا تھا کہ اس کا علاج تو یہ ہوتا ہے, تو وہ کہے گا میں نے 4 سال پڑھے ہیں یا 5 سال, آپ نے 1 گھنٹہ انٹرنیٹ پہ گزارا ہے, ہمارا ایک کمپیریزن نہیں ہے, آپ مجھ سے ڈسکشن نہیں کر سکتے, جائیں آپ کسی اور ڈاکٹر کو ڈھونڈیں. ٹھیک ہے نا, ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے کہ دین کے بارے میں, اور یہ خاص طور پہ درس کے معاملے میں اور سیکھنے کے معاملے میں ہم یہ بہت کرتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم جو چیز ہمیں سمجھنا آئے اس کے بارے میں ہم بہت کیا کہتے ہیں, جو بچوں کا ایسے ہوتا ہے کہ وہ اکڑ کے پوچھتے ہیں کبھی کبھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, عورت کے بارے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمیں وہ چیز سمجھ نہیں آئی ہوتی اور ہم جلدی میں ایک چیز کہہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, کیونکہ دین کے بارے میں کچھ کہنا کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں آپ کچھ کہہ رہے ہیں, تو اس میں بہت سوچ سمجھ کے سوچنا چاہیے. میں تو کہتی ہوں بولنا تو دور کی بات, سوچنا بھی بہت سوچ سمجھ کے چاہیے, کیونکہ وسوسہ سوچ سے ہی آتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ پھر لفظ بنتے ہیں اور وہ پھر عمل بنتے ہیں. ہاں, من فطور فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر, اور چیلنج ہے, اور پھر لوٹاؤ اپنی نگاہ, هل ترى من فطور, کیا تمہیں کوئی نظر آتا ہے کوئی شگاف, یعنی کوئی کریک, کوئی چیز جو پرفیکٹ نہ ہو آسمان میں. ہر چیز جو آسمان میں ہے وہ پرفیکٹ ہی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی تخلیق. اللہ اکبر. فطور کا مطلب ہوتا ہے خلل, شگاف, دراڑ. ٹھیک ہے نا, کوئی چیز ٹوٹ جائے, کوئی چیز پرانی ہو جائے. اب خود ہی سوچیں آسمان کتنا پرانا ہے, جب سے آسمان اور زمین ہے, آسمان ہے ساتھ وہ, لیکن وہ پرانا نہیں ہو رہا. جیسے ہم چیزیں بناتے ہیں نا کہ مرسیڈس بنا لی, ہم بہت کس چیز سے ہم آج کل بہت بولتے ہیں, ہاں شادی کا جوڑا, ٹھیک ہے نا, بہت ہی پیارا, لاکھوں کا, پتہ نہیں کتنے کا, اور کیا کام کیا ہے,
शहर को पता है कि कहाँ से काम हुआ है और बहुत ही प्यारा, वो कितनी देर फ्रेश रहेगा। पुराना होगा ना कभी, जैसे माँ कभी कभी प्यार से निकाल के देती, बेटा ये पहन लो, बेटिया क्या कहती है, मामा एक्सक्यूज मी, ये किस जमाने का फैशन है, मैं ये नहीं पहन सकती। क्यों कहती है, पुराना हो गया, ठीक है ना। बेशक भी अभी खूबसूरत लग रहा हो तो उसकी अगली जो जनरेशन है वो पता नहीं क्या कहेगी, ठीक है। जो हम इंसान हम कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं और जो हम बनाते हैं वो कुछ भी नहीं है। वो हमें इतना मुतकब्बिर ना बनाए कि हम अल्लाह ताला की दीन के बारे में हम वसवसे में पड़ जाए, शक में पड़ जाए। मा तरा मिन तफावुत फरजिअ अल-बसर हल तरा मिन फुतूर, तो अपनी निगाह बेशक लौटाओ, 3 दफा ये आएगा, अब फिर आ रहा है तुम मरजिअ अल-बसर, फिर अपनी निगाह लौटाओ, कर्रतैनी, बार बार देखो, आसमान को बार बार देखो। अल्लाह ताला का चैलेंज है, क्योंकि जितना भी तुम देखोगे, और देखने में भी साइंटिफिक रिसर्च भी आ सकती है, ठीक है ना। जितना भी दूर जाओगे, जितना भी रिसर्च करोगे, जितना भी तुम्हें डिस्कवर होगा, तो आपको कोई इम्परफेक्शन अल्लाह ताला की तख्लीक में नजर नहीं आएगी। सिर्फ एक चीज हो सकती है, वो क्या है, यनक़लिब इलैकल बसरु खासिअन व हुवा हसीर, लौट आएगी तुम्हारी तरफ तुम्हारी निगाह खासिअन, जलील होके। तुम थक जाओगे देखते देखते, लेकिन अल्लाह ताला की तख्लीक में इम्परफेक्शन नजर नहीं आएगी। जैसे कुरान के बारे में भी आता है ना, हदीस नहीं है, उलमा का कौल है कि कुरान एक ओशन, बहर, समुंदर की तरह है। उसमें जैसे पुराने जमाने में होते थे ना, जो लोग नीचे समुद्र के अंदर जाके वो पर्ल्स एंड ज्वेल्स निकालते थे, मोती निकालते थे ना, हाँ वो मोती निकालते थे, ठीक है गलती ना कर है, वो मोती निकालते थे। तो इस सेइंग में ये आता है कि कुरान एक समुंदर की तरह है, जितना डीप आप जाओगे उतने ही मोती निकलेंगे, जितना डीप आप जाते जाओ। ये है ना कि फर्ज इल्बासरा, एक दफा और देखो, एक दफा और देखो, हल तरा मिन फुतूर, एक ही काम हो सकता है, तुम थक जाओगे। अल्लाह ताला की तख्लीक में कोई शिगाफ तक नहीं है, कोई दरार तक नहीं है। अल्लाहु अकबर, इसलिए हम कहते हैं ना अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बार बार क्यों अल्लाह ताला ने हमसे कहा कि कहो अल्लाहु अकबर, क्योंकि यही हकीकत है। वहुवा हसीर, और तुम्हारी निगाह थकी होगी। हसीर होता है थकान का, थकने का आखिरी दर्जा। जैसे कुरान में दूसरा लफ्ज भी आता है थकने के लिए, जैसे साइमा, नसीबा, लुगूब, मा मस्सना मिन लुगूब, ये सब थकने के लिए लफ्ज आते हैं कुरान में। आया, लेकिन हसीरा थकने के लिए आखिरी दर्जा है। अब बस उसके आगे आपकी बस हो गई और आप नहीं थक सकते। हम थक जाएंगे, लेकिन कुरान अल्लाह ताला की तख्लीक में, और कुरान तो तख्लीक नहीं है, कुरान तो अल्लाह ताला का कलाम है। अगर तख्लीक में परफेक्शन है तो वो बनाने वाला कैसा होगा। इससे आया ना शुरू में तबारकल्लज़ी, ये तो तुम आसमान देख के थोड़ा बहुत अंदाजा लगा रहे हो, लेकिन जो अल्लाह ताला खालिक, इस परफेक्ट तख्लीक का खालिक है, वो फिर कैसे होगा। तो यही बाकी रह जाता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, फिर दिल से निकलता है ना तबारकल्लज़ी। तबारकल्लज़ी ऊंचा है, बहुत ऊंचा, जो हम सोच सकते हैं अपने छोटे दिमागों से। वह हुआ हसीर। हाँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहसन अमल के एक दफा और सोचें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, सूरह अल-क़लम में, कि बेशक तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम खुल्क अखलाक पे हो। उर्दू में इखलाक कहते हैं ना, अरबी में अखलाक है, अखलाक। तुम बेशक एक अजीम, बुलंद, अजीम को हम उर्दू में और क्या कहते हैं, बुलंद, ठीक है, बुलंद, हाई कैरेक्टर, हाई स्पिरिट्स भी कहते हैं ना। यू आर ऑन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स। अब बुलंदी को एक दफा और सोचें और फिर आसमानों को सोचें, ठीक है ना। परफेक्ट होना, छोटी छोटी सोचों से ऊपर हटके काम करना। आसमान किसी चीज से असर नहीं होता, ठीक है ना। नीचे वॉर हो रही है, सूरज फिर भी आ रहा है, वो ब्लू नजर आ रहा है, खूबसूरत का खूबसूरत, वो नीचे की गंदगी की वजह से खुद बदसूरत नहीं होता। आसमान नहीं होता ना, आसमान वही परफेक्ट का परफेक्ट रहता है। तो अहसन अमल को सोचे फिर कि अहसन अमल किसी गंदगी, किसी लोअर सोच, निचली सोच की वजह से उसको कोई असर नहीं होता, वो उससे ऊपर हट के काम करता है। खुलुकिन अदीम का ये मतलब है ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना अहलमुन नास, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब बंदों में से, हदीस में आता है, सबसे हलीम थे। हलीम अरबी में क्या होता है, हलीम हम उर्दू में शायद कहते हैं कि बहुत सबर वाला ना, नरम दिल। हलीम का मतलब ये भी है सब कुछ, सबर और नरम दिल। हलीम का मतलब अरबी में है कि किसी के गाली गलौज पे, मुझे और कोई लफ्ज़ याद नहीं आ रहा, किसी की गाली गलौज की वजह से अपना कैरेक्टर लो ना करना, उधर के उधर ही रहना। हाय, कोई आपको प्रोवोक कर रहा है, कोई आपके ऊपर फेंक रहा है, कोई आपके रास्ते में पत्थर फेंक रहा है, आप उधर के उधर हाई कैरेक्टर पे, हाय, यू राइज अबव व्हाट यू आर प्रोवोक, अपने आप को प्रोवोक ना करना।
جیسے ہم ہوتے ہیں نا کوئی ہم سے چیخے ہم کہتے ہیں مجھ سے 2 دفعہ لاؤڈ کر کے چیخوں گی میں اس کو, اس سے مجھے 2 سنائی میں اس کو 3 سناؤں گی, یہ اس کا عکس ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اس حلیم ہونے کا بالکل عکس ہے. تو کھانا احلم الناس یہی خلق عظیم کہ اپنی عظمت کو, اپنے آپ کو اپنی ہائی کریکٹ سے نیچے نہ لانا, اپنے بلندی اخلاق کے سے نیچے نہ لانا, کسی کی گالی گلوچ کی وجہ سے اپنے بلند اخلاق کو نیچے نہ لانا, یہی حلم ہے, حلیم ہونا. ہاں وَلَقَدْ زَيَّنَّا, ہاں اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے, اور اب فرماتے کہ صرف بنائے نہیں اور وہ پرفیکٹ بنائے بلکہ ان میں زینت بھی پیدا کی. پھر احسن عمل کو سوچیں, احسن زینت, کسی چیز کو بیوٹیفائی کرنا, کسی چیز کو خوبصورت کرنا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ, کہ بے شک وليس أعلى الشان من حملة القرآن